بھی چاہیے قرآن ٹھیک کرنا پڑا. میم زبر ما عین زبر آ ما اور ہا پہ شو کیا بنا. اللہ کریم فرماتا ہے محمد کریم اللہ کے رسول ہیں والذین اور وہ لوگ معہو جیڑے اے حبیب دے نال دے نے. سمجھا گئی والذین معہو انہاں دے چتے کر لو نا. سبحان اللہ. معہو تقابل نہیں بنتا وہاں اصل میں جانور کی بات ہے نا اس لیے میں برابر میں لا کے بات نہیں کرتا. یہ ادب بھی ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. تو مجھے بیچ میں سٹیپ لینے پڑ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں بار دیگر عرض کرتا ہوں ولی اور وہ بھی پچھلی امت کے ان سے جانور کو نسبت ہو جائے جو دی ایڈیٹور ہے وہ دی ایڈیٹور ہے تو یہ تو وہ ہے کہ امام الانبیاء کی ذات یہاں ولی نہیں ہے. امام الانبیاء سید العالمین ہے. اور آگے کون ہے بات چھڑ گئی ہے. سوکھی جی گل کرو. آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں میرا آپ کا تعلق ہے احترام ہے لیکن آپ اپنے ساتھ اس کو لے آئے کہ جس سے میں ملنا پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے آپ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی. السلام علیکم کدھر آئے جی ٹھیک پانی بھی نہیں پوچھا. ساری زندگی تو گلا رہنا ہے. انہیں کہا یار ٹھیک ہے گلاں ہو جاندیاں نے کوئی ناراضگیاں خفگیاں دشمنیاں بھی ہو جاندیاں نے پر تو تے میرا منہ ویکھنا سی نا. یہ ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں میں. تو تے میرا منہ ویکھنا سی نا. تیرے تو میرا کی مول پایا کی قدر کی تھی. میں صرف دنیاوی مثال دے رہا ہوں. اپنے تعلق والے کے ساتھ اپنا دشمن بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی آنکھیں فرش راہ کرنی پڑتی ہیں. یہ مثال یہی ختم ہو گئی. صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کسی کی بات بھی دماغ کو خراب کرے کوئی اور دلیل تانوں چیتے نہ ہوئے معہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. فیض رضا. ہمارے بیچارے نوجوانوں کا بھی قصور ہے. علماء کے پاس نہیں بیٹھتے اور اب تو ہر چیز یہ سوشل میڈیا ہے. وہ جی فلاں صحابی نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا دیکھیں دل سے کلمہ نہیں پڑھا زیادہ تر زور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قوت زیادہ صرف کی جاتی ہے. دل سے کلمہ نہیں پڑھا. ایک حدیث کا خلاصہ 2-3 لائنوں میں اس شرط پر کہ آپ توجہ رکھے سنیں گے تو. جنگ ہو رہی ہے صحابی پاک ایک کافر کا تعاقب کر رہے ہیں وہ بھاگ نکلا یہ اس کے پیچھے ہو گئے. وہ ان کی تلوار کے نیچے آ گیا. یہ لگے نہ مارنے اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے پھر تلوار ماری. بعد میں حضور کے دربار میں یہ معاملہ آیا جنگ کے بعد. سرکار فرمایا کہ انہیں جو کلمہ پڑھ لیا ایسے تو کیوں تلوار پھر چلائی ہوتے تھے. خدا کا واسطہ یہ اگلی لائن ہے جس کے لیے بات چھیڑی ہے اس کو قضا نہ کرنا. فرمایا وہ تیرے کو جو نسیا ہے اس کلمہ پڑھ لیا پڑھ لیا تو پھر تو تلوار کیوں چلائی. صحابی پاک عرض کرتے حضور انہیں دلوں نہیں سی پڑیا. ذرا رکنا حضور انہیں دلوں نہیں سی پڑیا انہیں جان بچان واسطے پڑیا. نبی پاک علیہ السلام یہ سن کے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. وہ
بھائی سیدھا ایک بندہ آیا ہی کافروں کی طرف سے، وہ لاڑی ان کی طرف سے رہا۔ تمام تر عقلی شواہد، میں عقلی شواہد کی بات کر رہا ہوں، تمام تر عقلی شواہد کہتے ہیں کہ انہیں جان بچان واسطے کلمہ پڑھے ہے، ظاہر یہی بتا رہا ہے۔ پر میرے کریم نے کیا اصول دیا، تو دل چیر کے دیکھ لیا، کسی بھی صحابی کے بارے میں، یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چلتا ہے فلاں صحابی نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نوجوانوں کو ایک سبق دے رہا ہوں کہ دل سے نہیں کلمہ پڑھا، یہ خبر ہے نا، خبر ہے بھائی صاحب، کس نے دی ہے یہ خبر؟ کیا قرآن پاک نے نام لے کر کہا ہے کہ فلاں فلاں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا؟ نہیں۔ آپ سے سوال ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے کسی صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ میرے اس صحابی نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے ویسے قبول کر لیا؟ تو خبر کے ذرائع، سچی خبر کے ذرائع تو یہ دو ہی ہیں، سبحان اللہ، بول لیں تھوڑا سا، سچی خبر کے ذرائع تو قبلہ یہ دو ہی ہیں، سچی خبر کے۔ لیکن یہ کہنا اگر ایسا ہوتا تو مگر کیسے ہوتا، اور مگر کیسے ہوتا تو چونکہ کیوں ہوا، اور چونکہ کیوں ہوا تو چنانچہ شٹ اپ، یہ کوئی بازار نہیں ہے جہاں تم اپنا سودا بیچ رہے ہو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے، اور حضور کے دربار کی پناہ میں موجود لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے اصول خبر کا کیا، اللہ نے خبر دی ہے تو لاؤ بتاؤ، حدیث میں آیا ہے، لاؤ خبر دو۔ ابھی یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اس بندے نے کہا صبح بخیر، نہیں سمجھ نہیں آئی، میں بھول گیا، اچھا بڑی بات ہے بھائی، آدھے گھنٹے پہلے کی خبر یاد ہے۔ اب ذرا دیکھنا ملا کے دیکھنا، صبح بخیر، فرمایا اللہ نے مجھے بہتر کلام دیا، السلام علیکم، یہاں سے ہم وہاں چلے گئے تھے۔ کہ گل نہیں ہے کہ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ، یہ سے کہنے سے گل ہے کہ بولی حضور دی چلنی ہے۔ کدھر آئے ہو؟ کہ ویسے مدینے آئے سے میں تو ملتے چاہیے، فرمایا نہیں جڑے کام آیا وہ دس۔ میں کہا جی بس آئے ہیں تو میں کیا دونوں ملتے جائے، فرمایا نہیں جڑے کام آیا وہ دس۔ اس نے کہا جی اور کیا کام ہے؟ میرے کریم نے فرمایا تو مکے دے سے نے کعبہ وچ بیٹھا ہے، گل کیتی ہو تیرے نال دے نے انج آکھیا، تو آکھیا بال بچیاں نوں، نے آکھیا میں سانبھا گا، تو آکھیا کرزا، تو نے آکھیا میں دیاں گا۔ اب دیکھنا تے تو فلانی جگہ تو خنجر خریدیا ہو دے تو زہر لائی گے، او ہن تیرے کول ہے، تو اس ارادے نال کہ میں اجے آنا میں اونج ہی آیا ہے۔ سننا خیر یہی بات اس نے سنی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس سے بھی آگے وہ لفظ ہے جس کے لیے میں نے وہ روایت شروع کی ہے۔ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ایک بات سمجھاتے ہمیں، کئی باغوں میں جانا پڑتا ہے کہ وہاں سے بھی پھول چن لیں اور وہاں سے بھی چن لیں، وہاں سے بھی چن لیں، کیا کریں؟ اصل میں ہم دکھی بہت ہیں، ہمیں اپنے جوانوں کی فکر ہے، سچی بات ہے۔ یہ کوئی خوف ڈر نہیں ہے، اسی کوئی یتیم کوئی نہیں، بے آسرا کوئی نہیں، کوئی دلائل دی دنیا جیسی کوئی کمزور مٹھ کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خریدار بھی ان کو ہی دینا ہے۔ قبلہ کبھی وہ دور کہ امام محمد شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے داڑھی موچ نہیں ہوگی، والد صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس لے آئے، علم پڑھاؤ۔ اور اس دور میں ہمارے ائمہ احتیاط کرتے جس کی داڑھی مونچھ نہ ہو اس کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے، خطبے کا حالت۔ فرمایا نہیں ایسی ہم نہیں پڑھا دیں، جب بڑی عمر ہو لین دیو پھر لے آنا۔ انہوں نے کہا حضور دا شوق ہے، وہ بھی رو پہ تھے،
ایک بچہ بھی رو پیا ہے، محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ عنہ۔ حضور دیکھو بچہ روندا پیا، مہربانی کرو، امام اعظم نے جو ویکھیا نا بھی یہ نہیں ٹال دے، فرمایا انہوں پہلے قرآن حفظ کرا تے پھر لے آمی، وہ چوتھا پنجواں دن ہویا تے پھر آگے حضور ہن داخل کر لو۔ امام صاحب فرمایا تینوں آکھیا سی انہوں قرآن حفظ کرا کے لے آمی، تو پھر آ گیا۔ حضور سن لو یہ حفظ کر رہا ہے۔ کبھی دین ایسا بھی تھا کہ جب پڑھنے والے ترلے کرتے تھے، ہن تے آل ہی اور ہو گیا، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے بنجارے ہو۔ اب تو مدرسوں والے کہتے ہیں اب داخل گوا دیں، بیٹی کے لیے باپردہ انتظام ہے، بچے کے لیے اچھا انتظام ہے، داخلہ فیس نہیں ہے، ماہانہ فیس نہیں ہے، کھانا بھی یہاں سے دیں گے، پھر یہ ساریاں چیزاں پوریاں کرنے والے لوگوں کو پھر چندے منگنے، پھر انہاں دیاں گلاں بھی سننیاں۔ وہ دین کے نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، وہ پردیس میں آج غریب الغربا ہے، وہ پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے، فریاد کشتی امت کے نگہباں فریاد، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ کے عجب وقت پڑا ہے۔ کبھی یہ حالات تھے جناب، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پتہ ہے کہ انہیں مکے کیڑی گل کی تھی، مدینہ شریف چ رہ کے سبحان اللہ تے دس ہے تو اس کم میں نہیں آیا جنہاں تو آنا میں سلام کرنا ہے، تے یہ جنہاں دے نا تسی لے کے آندے ہو بھی نہ دلوں نہیں پڑیا، یہ بارگاہ چ آئے نے تے نہ ہاتھ حضور دے ہاتھ چ دتے نے تے حضور پتہ ہی نہیں لگا کہ نہ دلوں نہیں پڑتے۔ یعنی ہن تساں اینکاں ایڈیاں تگڑیاں بنوا لیاں نے کہ تانوں بکھن لگ پیا ہے اور حضور کو ماد اللہ نظر نہیں آیا۔ میرا سوال ہے آپ سے بھائی، کن الجھنوں میں پھر رہے؟ کن الجھنوں میں پھر رہے؟ کبھی بھی حضور کی آل، حضور کے صحابہ، سر کا تاج، عقیدت پلس عقیدت پلس عقیدت، محبت پلس محبت پلس محبت، ادب پلس ادب پلس، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ بے شک بے شک حدیث میں مضمون ہے محبت، محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جس سے محبت ہو نہ اس کا عیب دیکھتی ہے نہ کسی سے سنتی ہے، محبت کی یہ رسم ہے۔ تو اس لیے اچھا نہیں لگتا، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اہم ہی انہیں کہا تینوں چاہ پلائیے کہ چاہ پلا کے مالکان دے یاراں یا مالکان دی اولاد بارے کو پٹھے سے لفظ بولے تھے اپا جی چاہ نو پھوکنا ہے، بے ادبی دے حلوے نالو ساگ سروں دا چندا۔ اپنی مجالس مصاحبت رفاقت درست کیجیے۔ حدیث پاک میں فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، ویکھ کے یاری لاؤ۔ یاری کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ بے شک دیکھا اور کیا میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ عقیدہ، عقیدے کی بیس پہ یاری ہو، اور عقیدہ اس بیس کی یاری کو مزید ایک لائن میں وسیع کرنا تو وہ بھی حدیث ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت کرنی ہے تو تاں بھی اللہ واسطے، دعوت رکھنی ہے تو تاں بھی۔ کسی صحابی دا ختم دوان نال دین نہیں رہندا، جاگ رہے ہو؟ جے میری سالگرہ ہو سکتی ہے تو حضرت امیر معاویہ دا ختم بھی ہو سکتا ہے، یہ کیڑا روڑا ہے؟ گولی ہو گئے ہوں سوچیں گے سبحان اللہ اے میری برتھ ڈے دے اوتے کئیاں کیک کی کٹے ہیں، میں تے روکدا ہوں بھی کوئی ایڈی لوڑ نہیں بھی کیڑا سارے کیک کتے کھا جانے۔ کئی جگہ ہوندا کہ اس انسان نہیں پتہ ہوندا فیس بک نکمی دس دن دی ہے بھی آج سال گرا ہے،
تے میں جناب 10 جگہ اپنے کیک کٹوا کے تے سانگلے تقریر کرنا ہے تے میں نا امیر معاویہ دا ختم نہیں ہو سکتا تے تہاڈا حق ہے مینوں پوچھو تے جڑے تو 10 کیک کٹ کے آیا ہے یہ کیڑی حدیث چ لکھے سن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے واہ سبحان اللہ آجے سوچ لے ہو آجے شیر اہل سنت دا علاقہ دے دے بھی سوچ دے ہو سمجھا گی کہ نہیں ہے یعنی چنگے بلے کیک کھادے تے کھوائے وہ بالکل ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے نٹ شادا تے بوٹی شادا تے گھوڑے شادا وہ بھی ملا لوگ جو جانور دبی جاندے گھوڑے نہیں دب دے پے وہ دا میلہ لگدا پیا اچھا گھوڑے بکریاں دب کے بھی تسی میلہ منا لو تے روڑا کوئی نہیں دین نو ایک صحابی پاک دا ختم ہی سارا دین ٹا دیندا ختم تو ہم اہل سنت کسی کا بھی فرض نہیں سمجھتے نہ فرض ہے نہ واجب ہے یہ تو اپنا حسن عقیدت ہے پر مہربانی کرو جی آپ میں بھی کیک کھا گیا تے ماڑا جی امیر معاویہ پاک دے بھی پائیا کلوا تو 2-3 کوڑیاں کھا کے بھی ہن تسی نہیں بولتے ہیں کہ تہاڈا رولا ہے شروع اور تہاڈا شکوہ تے اور کوئی سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے ہو سبحان اللہ الکریم و سبحان اللہ العظیم بات محبت کی تھی اور وہ روایت ہم نے شروع کی تھی اس نے پھر پڑھ لیا کلمہ اور جب کلمہ شریف پڑھا نا تو پتہ اس نے کیا کہا وہ واپس آ گیا پھر مدینہ شریف واقع تھے اس نے کہا جی کہ آج تو پہلے تو اڈے تو ود کے میرے نزدیک میں اور کسی نہ دشمنی نہیں سی رکھتا پر حضور ہے ان قسم رب دی توڑے نالوں ود کے ان کائنات محبوب کوئی تو بات یہاں سے چلی تھی کہ نلاکی ہماری ہے کہ محبت کی طرف راغب نہیں ہے پر اس کو مجبور کرنا ہے دل کو مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے وہ کہتے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے یعنی جو کریم تجھ سے پیار کرتے تو اسی کو نس نس کے اور پاسے نو جاندہ پیا میں تے تیرے تو وحشت ہون لگ پے اور اس وحشت پہ آر ہے کہ تیری حالت کیا ہو گئی حضور کی ذات سے بات تو محبت جانے عالم شفیع آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے یہ اس کا کیا طریقہ ہے یہ سوچے کہ جب میں نے مر جانا اور ہم کئیوں کو قبروں میں چھوڑ آئے ہیں ہن تک کسی نے جا کے پوچھیا بھی تہاڈا کی بنیا ہے دعا تے اپا مانگا ہی دی ہے خبر کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یہی مائی باپ یہی بہن بھائی جب زندہ تھے ان کو پرابلم ہے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی کیسا دفنا کے آئے ہیں کہ اب لمبی تان کے سو جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں سلطان صاحب فرماتے ہیں جیوندے کی جان انصار مویاں دی اے تے او جانے جڑا مردا ہو قبراں دے وچ اند نہ پانی اوچ خرچ لڑیندا کھڑدا ہو تو جب سارے وہاں چھوڑ آئیں گے تو پھر کون ہے جو وہاں کام آئیں گے تو جواب ہے وہ حضور کی ذات ہے تو وہ کہتے ہیں محبت کرنے کے لیے یہ کافی نہیں سبحان اللہ قیامت والے دن ماں منہ موڑ لے گی باپ منہ موڑ لے گا دوست یار سجن بیلی رخ موڑ لیں گے اور رسل و انبیاء فرمائیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری آج رب بڑے جلال میں ہے اس ماحول میں کون ہے جو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے اور میٹھی بولی سے فرمائے انا لہا میں تو حضور تمہارے لیے میں تو حضور تمہارے لیے تو کہا وہ حضور کی ذات ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ پھر انی گل بھی حضور نال محبت واسطے کافی نہیں ایک قوم کم تولتی اس پہ عذاب آتا ہے ایک قوم کم ناپتی اس پہ عذاب آتا ہے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا انہوں نے ڈائریکٹ شکار چھوڑ دیا لیکن اللہ کی قدرت اور بے نیازی
کہ اسے دن مچھلیاں بہت ہی آندیاں سن، اللہ تو انہوں نے ہلا کر لیا کہ وہ کھالے بنا دیے چھوٹے چھوٹے کہ لہریں آئیں اور مچھلیاں اس میں گریں، تو ہم ہفتے کو تو نہیں سنڈے کو جا کے بیچ میں سے نکال لیں گے۔ یہ بھی طریقے کی ان کو اجازت نہیں تھی، تو کیا بنایا اس قوم کو؟ بندر اور خنزیر۔ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سمجھ رہے ہیں؟ قوم لوط کا عمل ہوا، اٹھائی زمین نیچے پٹک دیے، پتھر برسے، ساری مجموعی بیماریاں اور گناہ جو پچھلی امتوں میں تھے وہ اس امت میں ہیں۔ جو ایک ایک برائی تھی وہ سب جمع ہو کے اس امت میں موجود ہے، پر شکلیں نہیں بگڑی، بندر نہیں بنے، خنزیر نہیں بنے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان نہیں کہ ان کو عذاب دے پیارے اس حال میں کہ تو ان میں جلوہ فرما ہے۔ تو بھائی صاحب جب سوال پوچھا کہ ہماری شکلیں کیوں نہیں بگڑی، کہا حضور کی وجہ سے، تو کہا یہ بات محبت کے لیے کافی نہیں۔ تو جب ذہن بنانا ہو تو پھر کیا کچھ نہیں بننا کرتا، اور یہ تو محبت حقیقی ہے اور نافع ہی نافع ہے، اگرچہ محبت سودے بازی کا نام نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک اصول ہے۔ بات قرآن پاک سے محبت حبیب کی طرف آئی، یہ حضور پہ اترنے والی مبارک کتاب ہے۔ تو 2 قرآن مولا علی پڑھتے، 2 قرآن امام حسن کریم پڑھتے، 1 قرآن 2 رکعتوں میں سرکار ذوالنورین پڑھتے، اور بات امیر کشمیر محبت صدیق پاک پہ آئی تھی، کرتے کرتے پھر ہم پہنچ گئے بھائی یقول لصاحبہ پر۔ آپ کو دوبارہ پلٹا کے یاد بھی کرا دینا، سمجھائیے نا۔ تو شہنشاہ صداقت جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ عورتیں بچے بوڑھے حضرت صدیق پاک کو کعبے کے سین میں دیکھتے، صدیق پاک قرآن پڑھ رہے نماز میں، ہچکیاں بند رہی۔ کافروں کو یہاں بھی خطرہ پڑ گیا، انہوں نے کہا ابو بکر ہونے چ کعبے دے سین چ کھلو کے نماز چ قرآن نہ پڑھے اونچی آواز میں۔ وجہ انہوں نے کہا اس کی یہ حالت دیکھ کر نا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں، سن ڈر ہے کہ کتے اے بھی یہ نال دینا ہوگا۔ کبھی وہ وقت بھی تھا جب ہمارے بڑے قرآن پڑھتے تھے تو غیروں کو اس سے بھی خطرہ پڑ جاتا تھا۔ سمجھا نہیں یہ بات کی؟ آج اس قرآن کی قدر میں دیکھتا ہوں ختم چیلم پر رسالے ثواب کی محفل میں کہ ہوٹلوں میں اور بڑے مقامات پر رسالے ثواب کے لیے بچوں کو بلایا گیا ہے، وی آئی پی کلچر کے لیے کرسیاں رکھی ہیں اور ان کو چٹائی بچھا کر نیچے بٹھایا ہے کہ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ ظالموں اب بھی نہیں سمجھتے وی آئی پی کون ہے؟ اگر انہی صوفے پر بیٹھے، وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، مجھے بٹھایا کیوں نہ ہو، اگر میرے بیٹھنے سے اس قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہوتا تو پھر بچے کیوں بلوائے تھے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس سے نتیجہ کا نہیں، وہ تو ہم نے دعوت دی ہے اور ان کو بلایا ہے، یہ اصل فائدہ تو بچوں کے پڑھنے کا، پھر انہوں نے مول کی پایا ہے۔ میں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور میں دیکھی ہوئی چیزوں کو ہی ڈسکس کرنے کا عادی ہوں کہ وی آئی پی موومنٹ کے لیے میں نہیں کہتا یہ ناجائز ہے، میں نہیں کہتا آنے والے مہمان کو عزت نہ دی جائے، ضرور دی جائے، مہمان کا وقار ہمارے دین کی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے برتن بھی الگ سے بڑھیا قسم کے منگوائے جاتے ہیں اور لگوائے جاتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی آنا بچہ نہیں کھانا ایک کو پرات چپا کے ہو۔ بات یہ نہیں ہے، وہ مدرسے میں اس سے بھی ٹوٹی پرات میں کھاتے ہوں گے، غلط تیری ہے، نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ شیخ سادی والی بات دہرانی پڑے گی کہ وہ گدھوں پر سامان لادنے والا، اس کو ہیرا مل گیا، اس نے ہیرا گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ جوہری نے ایک دن دیکھا کہ اتنا قیمتی ہیرا گدھے کے گلے میں، وہ تو کتھوں لے آیا کہ میں ان کو چمکتا بھی کیا ہے کہ میری تو کل پونجی یہی ہے جو روزی روٹی کا ذریعہ ہے گدھا، تو میں نے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ کہا مجھے بیچ دے، کہا تو لے لے، کتنے کا؟ انہوں نے کہا میں نے ان کی پتہ ہے کی پیسے،
فار ایگزامپل وہ 5,000 کا تھا، اس نے 50 روپے کا لے لیا، وہ خوش ہو گیا کہ یہ تو ہفتے 2 ہفتے دیا دیہڑیاں ہی لگ گئی ہیں، یہ خوش ہو گیا کہ اتنی مہنگی چیز کوڑی کے بھاؤ مل گئی، اس نے پیسے لیے، اس نے ہیرا لیا، جوہری نے، جو جوہری کہتے ہیں جو موتیوں کی شناسائی رکھتا ہے، تو اس نے تلی پر ہیرا رکھ کے نا، تو اس کی مٹی صاف کرنے کے لیے ہاتھ ملائے، اوپر سے مس کرے، تو ہیرا پور گیا اودی تلی تھے، تو چوری کو غصہ چڑھا تھا، گدھے کے گلے میں ٹکا رہا ہے، میری ہتھیلی پہ تو بکھر گیا ہے، تو بکھرا ہوا ہیرا بولا، انہیں آکھیا وہ تے مینوں جاندا نہیں سی میں کی ہاں، تینوں تے میری پہچان سی، تو میرا کی مول پایا؟ سوال تو مجھ سے ہے، آپ سے ہے۔ ابھی پھر لندن میں برطانیہ میں حرکت ہوئی ہے قرآن پاک کو جلانے کی، وہ تو بدبخت اس مقام سے واقف نہیں، وہ کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اللہ انہیں غارت کرے۔ مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے کہ جن کو پتا ہے کہ قرآن کیا ہے، ہمیں تو پتا ہے نا، پھر ہم کیا بول رہے ہیں؟ ایمی اس دنیا اتے بھی بہت موٹے ٹکا کے نہ رہیے، میری اپنی عادت ہے، میں کتابوں کے مطالعے کا بھی شوقین ہوں اور میں دور کا مطالعہ بھی کرتا رہتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑی بڑی چیزیں آنکھیں کھول دیتی ہیں، اس میں جہلم کے موقع پہ اس سے بھی آنکھ کھلتی ہے کہ وہ جو سوٹ ختم میں رکھا ہوتا ہے وہ وہی نہیں ہوتا وہ جو زندگی میں بوس کی پہنتا تھا، او جڑا 30,000 والا سوٹ پاندا سی آج ختم تے نہیں رکھیا، انہیں کہا انی کی تے قیمت تے تیری ایوی روڑے پڑھائی بیٹھا، نہیں سمجھ آئی تو میں ہمارا سارا سبق تے میں تو نہیں پڑھا سکتا میاں، اینا تو مول ہے اس کو کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر روڑا پڑھائی بیٹھے اگلے 10 دن بھی تیری قیمت کی سمجھانی پئی ہے، بے ہم سب ہم نے اپنے عزیزوں کے ختم دلاتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ نا کہ ہم کون سا سوٹ رکھتے ہیں، ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اس کے اصال ثواب کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب کو دینا، مولوی صاحب ایک بھی پا لیتے ہیں، مولوی صاحب واسطے ضرور فیصلے تے نہیں ہوئے کہ وہ مہنگا سوٹ نہیں پا سکتا، یہ کوئی ضرور آرڈر تے نہیں ہے قرآن پاک کی، خبردار جس مہنگا سوٹ پایا تو امامت کے قابل نہیں رہے گا، کوئی حکم آیا ہے بول لے وہ تھوڑا جہاں ہونی کیوں ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، صحابہ کرام نے عرض کی حضور اے ساڈے جو ہر ایک دا وچ کئیاں دا دل کردا ہے کہ چنگی جُتی تے چنگے کپڑے پائیے، اس سوال کا مقصد ہے کہ کتے ایک تے تکبر نہیں، اس مقام پر سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل یحب